آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو آخر تک آپ ضرور سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک بہت ہی پرانا شہر تھا جہاں پہ ظلم و بربریت عام ہو چکی تھی۔ لوگ دہشت میں زندگی گزار رہے تھے کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، بہت ہی زیادہ ظلم کرتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میری عبادت کرو اور مجھے سب سے بڑا خدا مانو۔ اس کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس کی رعایا میں سے، اس کی پرجا میں سے وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو حق بات کو کہے یا اس کے خلاف ایک لفظ تک بول سکے۔ لہذا سارے لوگ ڈرے سہمے اس کی اطاعت و بندگی کرتے تھے کہ اچانک انہی میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ آواز ببانگ دہل یہ آواز لگاتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے ربی اللہ، میرا پروردگار عالم صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ وحدانیت کی جو گونج ہوتی ہے اور کفر اور شرک کی ظلمت کو تار تار کر دیتی ہے۔ وہاں پہ جو ظلم و بربریت کی بادل چھائے ہوئے تھے، یہ وحدانیت کی جو لفظ تھی اور یہ ایمان کی جو آذان تھی ربی اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ بادشاہ کا یہ سننا ہوتا ہے کہ وہ غصے سے چیخ کر کہتا ہے کون ہے یہ شخص، اسے ختم کرو، ابھی پکڑو اور اس کو ختم کرو۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے سنگ دل سپاہی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس نوجوان کو دبوچ لیتے ہیں، اس کو اٹھا کر پہاڑ کے کنارے لے جاتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، تیروں کی بارش کی جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرشمہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہر بار وہ بچ کے نکل جاتا ہے، پہاڑوں سے پھینکا جاتا ہے، دریا میں پھینکا جاتا ہے، اس پر تیروں سے بارش کی جاتی ہے، پھر بھی بچ کر نکل جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا تھا لوگوں کو، عوام الناس تک یہ بات جیسے پہنچتی ہے، عوام الناس جب یہ دیکھتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ ہلاک نہیں ہو پا رہا، یہ ختم نہیں ہو پا رہا، تو وہ پوچھتے تھے کہ تو بچ کیسے نکلتا ہے؟ تو وہ نوجوان مسکراتے ہوئے جواب دیتا تھا اللہ معی، کہ میرا پروردگار عالم میرے ساتھ ہے۔ آخرکار ظالم بادشاہ کے سنگ دل سپاہی جب تھک جاتے ہیں تو دوبارہ ظالم بادشاہ کے سامنے دوبارہ وہ نوجوان لایا جاتا ہے۔ جیسے بادشاہ دیکھتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ چیخ کر کہتا ہے تو مر کیوں نہیں جاتا؟ نوجوان بہت ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیتا ہے اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو تجھے یہ پڑھنا پڑے گا، یہ کہ تیر چلا مجھ پر، اپنی کمان کھینچ اور تیر چلا، لیکن تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر بسم اللہ رب الغلام، اس بات کا اقرار کر کہ اس اللہ کے نام سے جو اس غلام کا، اس نوجوان کا رب ہے۔ لہذا ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ظالم بادشاہ اسی طریقے سے تیر کو کھینچتا ہے اور وہ یہ پڑھتا ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام، اور تیر جا کر اس نوجوان کے سینے سے لگتی ہے اور وہ نوجوان زمین پر گر پڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ ماجرا ان تمام لوگوں کے سامنے ہوتا ہے جو اس کی رعایا تھی، جو باطل کو خدا مان بیٹھے تھے۔ جب وہ اس ایمان افروز واقعے کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان جاگ اٹھتا ہے، وہ سب کے سب بیک وقت آواز میں چلا اٹھتے ہیں آمنا برب الغلام، کہ ہم سب اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا کہ وہ پاگل سا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں تو 1000 وحدانیت کے پجاری پیدا ہو گئے، یہاں تو 1000 لا الہ الا اللہ کہنے والے پیدا ہو گئے، یہاں تو 1000 اللہ والے پیدا ہو گئے، اب کرے تو کرے کیا؟ لہذا وہ غصے کی حالت میں حکم دیتا ہے سپاہیوں کو کہ ایک کھائی کھدواؤ اور اس کھائی میں ایک سے پوچھو، جو مجھے خدا نہیں مانتا اس کو ایک ایک کر کے اس کھائی میں ڈال دو۔
लिहाजा वो उस खाई खो दी जाती है और उसमें आग दहकाई जाती है। आग के शोले भड़कते हैं और उसमें एक एक को घसीट कर, एक एक ईमान वाले को घसीट कर उस आग के हवाले उस खाई में डाल दिया जाता है। लेकिन कुर्बान जाए उन ईमान वालों को कि वो आग के हवाले अपने आप को किए, लेकिन वो ईमान से नहीं फिरे। ये है ईमान वालों में और उन घिसेटे जाने वाले और उन आग के हवाले किए जाने वालों में एक बूढ़ी माँ होती है, जिसके हाथ में एक शेरखार बच्चा होता है, जिसको कलेजे से लगाए दबे सहमे खड़ी होती है। वो जालिम व जाबिर के बादशाह के जो सिपाही होते हैं, संगदिल सिपाही, उस माँ को घसीट कर लाते हैं। माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है और माँ सहमे हुई दबे हुई मासूम बच्चे को देखती है। मासूम बच्चा अपनी माँ के गोद से चिमट जाता है और उसके मुंह से बेसाख्ता यह आवाज निकलती है, या इस्बिरी अंती अलल हक अन्नकी अलल हक, या इस्बिरी अन्नकी अलल हक। ए मेरी प्यारी माँ, आप घबराएं नहीं, सब्र का दामन थामे, आप हक पर हैं। लिहाजा ये सुनना होता है उस बूढ़ी माँ को, वो शेरखार बच्चे की जुबान से, कि वो बूढ़ी माँ उस अपने बच्चे समेत उस आग के हवाले कूद जाती है। यह है ईमान की कीमत। ईमान कुर्बानी चाहती है, ईमान इब्तला व आजमाइश चाहती है। एक कुर्बानी, लेकिन हजारों उसके अल्लाह के बंदे उस जगह पर। ईमान नाम है कुर्बानी का, ईमान नाम है इब्तला व आजमाइश का। ईमान सस्ता नहीं है, लेकिन याद रखा जाए उसका जो इनाम है वो हमेशा जन्नत ही है। बात और कहानियाँ जो सच्ची और हकीकी और सही सनद से रवायत हैं, अगर पसंद आती हैं तो अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय से हमको नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह।